ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اظہر سراج موجود ہیں جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تبصرہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ایک کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں۔ ثانیہ مرزا کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اظہر سراج موجود ہیں جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تبصرہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ایک کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں۔ سر، سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک، سر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس کنٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے؟ کیا اس کنٹینٹ کو زیر بحث لانا جانا چاہیے؟ بالکل، کیوں نہیں۔ اصل میں یہ دونوں سیلیبریٹیز ہیں، شعیب ملک بھی اور ثانیہ مرزا بھی۔ ایک پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر ہیں اور دوسری انڈیا کی مایہ ناز جو ہیں ٹینس سٹار ہیں۔ تو ان کی جو لائف ہے اس پر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے، مداحوں کی بھی نظر ہوتی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے۔ اس پر بات ہونی چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ان کا پرسنل میٹر ہے، کیوں اس پہ اتنی بات کی جا رہی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، یا جو سیلیبریٹی ہوتا ہے، اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ ان سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ ہاں۔ اچھا سر، یہاں پہ جو ہے نا کافی زیادہ فیک باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ میمز بھی بنائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے، ثانیہ مرزا نے تو خود کھلا لی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسلام میں جیسا کہ جائز ہے مرد کو دوسری شادی کرنا، 4 شادیوں کی اجازت ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شعیب ملک نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کو کیوں اتنا ٹرول کیا جا رہا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ شعیب ملک کا حق ہے، اور باقی مسلمان جو اسلام میں تو اجازت ہے، ہر انسان جو ہر مرد ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ٹرول کیا جاتا ہے، ان کو نیگیٹو کیا جاتا ہے، تو ان کا وہ حق تھا، انہوں نے حق اپنا استعمال کیا۔ سر، چیٹ کرنا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرے خیال میں انہوں نے چیٹ نہیں کیا، یہ ایک عرصے سے چل رہا تھا، ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے کافی عرصے سے کہ کوئی اگر ایک مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں دوسری شادی نہیں کروں گا، پھر کیا وہ چیٹ ہوتا ہے یا پھر بھی اس کا حق ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا؟ پھر تو یہ غلط ہے نا، ان کو اس کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ثانیہ کو کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو ان کو اعتماد میں لے لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اعتماد میں لیا ہو۔ ثانیہ مرزا نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کھلا لی ہے ان سے، اور انہی حرکات کی وجہ سے لی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ فہد مصطفیٰ کی اگر ناظرین میں بات کروں تو انہیں بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے، آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا، ذرا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ انہیں ایک رشتے والی آنٹی قرار دے دیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ فہد مصطفیٰ کا کوئی ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پروگرام میں اپنا شعیب ملک بھی تھا، ثنا جاوید بھی تھیں، اور اسی کلپ کو لے کر ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ رشتے کرانے والے، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا ثنا جاوید کا، تو اس لیے وہ فہد جو ہے وہ بھی اس حوالے سے وہ آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کے قابو میں اور ان کو ٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، صحیح ٹرول کیا جا رہا ہے یا غلط کیا جا رہا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ سر کیوں غلط ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک تو پروگرام میں آ گئے، تو انہوں نے جو میزبان ہوتا ہے یا میزبان نے سوال کرنا ہوتا ہے، مہمان کی جو ہے وہ اپنا ان کو آزادی ہے کہ وہ جو مرضی بولیں۔ لیکن سر یہاں پہ یہ سارا کچھ ایک پلانٹ کے تحت ہوا ہے۔ کون سا؟ یہی فہد مصطفیٰ نے جو اپنے شو میں بلایا ان کو، یہ ایک پلان تھا۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی سینئر ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی ہے، یہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہوا ہے، اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اگر یہ غلط نہیں ہے، فہد مصطفیٰ کو جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے غلط نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا؟ نہیں، میں تو کہوں گا کہ اس کو بولنے کی آزادی ہے۔ میزبان چاہتا ہے، جو میزبان کا تو کام ہوتا ہے کہ مہمان سے جو بھی بلوانا چاہے بلوائے، سوال کرے، اگر مہمان جواب نہیں دینا چاہتا تو نہ دیتا، خاموش رہتے۔ سر یہ بتائیں کہ فہد مصطفیٰ نے پچھلے دنوں ایک ان کا انٹرویو تھا وہ بہت زیادہ وائرل، جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو ہمارے ولاگرز ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں یہ اپنی فیملیز کو بیچ رہے ہیں، تو کیا ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ صحیح، یہ میرے خیال میں کچھ ایسے ٹک ٹاکرز بھی ہیں، کچھ ولاگرز ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں جو اپنے آپ کو فیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے ویوز لینے کے لیے، اپنی گھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا وہ دن کی جو ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ سسٹرالوجی ایک چینل ہے، تو اس میں وہ جو 3-4 بچیاں ہیں، پورا گھر ہے، بلکہ ان کا والد صاحب بھی اس میں شامل ہیں، والدہ بھی شامل ہیں، وہ ساری جو ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں، مختلف اپنے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو وہ لڑکی تھی اقرا کنول، جو اس کی ابھی شادی ہوئی، اس نے بھی اپنی ساری ایکٹیویٹیز دکھا کے
کافی سارے ویوز اکٹھے کیے ہیں اور وہ اس سے ڈالرز کما رہی ہے. ڈالر کی کمائی ہے اور ڈالر آپ کو کیا لگتا ہے ڈالر انوالو ہو جاتا ہے اس میں, لوگ پڑ جاتے ہیں کہ جو مرضی دکھاتے رہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ یہ غلط ہے. اگر یہ غلط ہے تو یہ جو ہم ڈراماز دیکھتے ہیں اس میں بھی تو یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے, فیملیز کے بارے میں ساری فیملی دکھائی جاتی ہے, ٹوٹلی ہر چیز. جی وہ ڈرامہ میں ہے, یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں لیکن وہ ایک کہانی کی صورت میں دکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کردار موجود ہوتے ہیں, ہر قسم کا کردار ہوتا ہے, وہ باقاعدہ اس میں سبق موجود ہوتا ہے, اس لیے دکھایا جاتا ہے. جو ہم یہ جو ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں جو کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, اس میں وہ جو کوالٹی ہے نا, کوالٹی کو نہیں مد نظر نہیں رکھا جاتا, تو اس لیے میں اس کو چیز کو غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کا گھر خراب کر دیا, یہ بھی بہت زیادہ ثنا جاوید کے اوپر ایک ٹرولنگ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو شعیب ملک کا رائٹ ہے کہ وہ دوسری کرے, تیسری کرے, چوتھی شادی کرے, لیکن اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اب ثنا جاوید سے اس نے شادی کر لی ہے, تو ثنا جاوید کی بھی پہلے طلاق ہو چکی تھی, اس نے بھی کھلا لے لی تھی اپنا. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شعیب ملک ہیں انہوں نے یہ سب کچھ عمیر جسوال کو دھمکیاں دے کے یہ سب کچھ انہوں نے کروایا ہے, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے. صحیح نہیں, دھمکیاں وہ اگر اتنا ثنا جاوید سے محبت کرتا تھا, ثنا جاوید سے شادی کی تھی, تو وہ قائم رہتا اپنی بات میں. جب بیوی نہیں چاہتی کہ ساتھ رہنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر تو ظاہر ہے سیپریشن ہی ہوتی ہے نا. اچھا اس سارے معاملے کو ہم اگر ایک ہی اس کو پوائنٹ پہ لے آئیں کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے بارے میں جتنی باتیں کی جا رہی ہیں, کیا ان کو بند ہو جانا چاہیے, یہ چلنی ہے ابھی آگے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں بند ہو جانی چاہیے ان چیزوں کو نا, کیونکہ سر یہ جو سیلیبریٹی ہیں ثانیہ مرزا اور شعیب ملک, جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انٹرنیشنل میڈیا تک نے کوریج کی تھی. ثانیہ مرزا کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ نہ خدا ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. سر یہ شعیب ملک کو بھی لگ سکتا ہے. ہاں لیکن شعیب ملک کے پاس تو ثنا جاوید ہے نا, ثانیہ نہیں تو ثنا تو ہے نا. اچھا سر یہاں پہ کافی لوگ جو ہے نا ثانیہ مرزا کی طرف ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو نہیں دیکھا گیا, تو اس کا جو ان کی سیپریشن کا جو ایفیکٹ پڑے گا میرے خیال میں اس بچے پر پڑے گا جو اذہان ہے, کیونکہ جو ماں باپ کے بغیر بچے پلتے ہیں نا, ان پر بڑا اثر پڑتا ہے, وہ ساری زندگی وہ اس کو فیس کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کو چھوٹے بچے کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس جو شادی ہے اس کو چلانا چاہیے تھا. اچھا سر لاسٹ پہ آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے, اسپیشلی اس کنٹینٹ کے حوالے سے آپ لاسٹ پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں جو میرا پیغام ہے یہی ہے کہ آپ اگر آپ نے شادی کی ہے نا تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اور شعیب ملک کی جو شادی ہوئی ثانیہ کے ساتھ, تو یہی سوچا جا رہا تھا, یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی. اور ہم شوبز انڈسٹری اور اسی طرح سیلیبریٹیز کی جتنی بھی شادیاں دیکھی ہیں وہ 1 سال چلتی ہے, کوئی 2 سال چلتی ہے, کوئی 3 سال, کوئی 4 سال. اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ شادی کو کھیل نہیں بنانا چاہیے, شادی کو شادی سمجھ کر ہی کرنی چاہیے. تو اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر مردوں کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مردوں کی, اصل میں خواتین بھی زیادہ جو ہوتی ہیں نا وہ آزادی چاہتی ہیں, اور جو آزاد خیال خواتین ہوتی ہیں اس طرح پھر ان کو شادی کے بعد آزادی نہیں ملتی اور پھر وہ خلا لے لیتی ہیں. سر اس سب کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ جب شادی کریں نا, نکاح سے پہلے آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے.